السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو پیسے ضائع کرنے سے روکنا، بچوں کو پیسے کھانے سے منع کرنا، اور ہر خوشی کے موقع پر بچے جو پیسے ضائع کرتے ہیں، پیسے طلب کرتے ہیں، بچے پیسے مانگتے ہیں اور پھر ان پیسوں کو بغیر سوچے سمجھے ان کو ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، ان سے روکنا فی الوقت والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور بچوں کو یہ سمجھا پانا کہ ہر خوشی کے موقع پر ہر سامنے آنے والی چیز، خواہ وہ کھانے کی ہو، خواہ وہ پینے کی ہو، خواہ وہ کھیلنے کی ہو، خواہ وہ کسی اور طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی ہو، اس کو بلا ضرورت نہ خریدنا اور اس کو انتہائی ضرورت کے وقت ہی خریدنا، یہ والدین کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس پر انتہائی سنجیدگی سے غور بھی کریں، اس پر مہارت بھی حاصل کریں، اس پر کام کریں۔ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جن کے ہاتھ میں اسکول ایج میں ہی موبائل آ گیا ہے، وہ بچے تو گئے کام سے الا ماشاءاللہ، لیکن وہ بچے جن کے ہاتھ ابھی تک موبائل تک نہیں پہنچے اور ابھی تک ان کے ہاتھ موبائل نہیں لگا، لیکن انہیں ہر موقع بے موقع والدین سے پیسے مانگنے اور ہر خوشی کے موقع پر بلا سوچے سمجھے پیسے خرچ کرنے میں، پیسے ادھر ادھر ضائع کرنے میں مزہ آنے لگ گیا ہے، ان کو پیسے ضائع کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ پیسے خرچ کرنے میں لگ گئے ہیں اور یہ ان کی عادت میں یہ بات شامل ہو گئی ہے۔ اگر وہ رو رہے ہوں تو انہیں چپ کروانے کے لیے پیسے دینا پڑتے ہیں، انہیں اسکول بھیجنے کے لیے پیسے دے کر راضی کرنا پڑتا ہے، انہیں صبح جلدی بیدار ہونے پر راضی کرنے کے لیے اور انہیں صبح جلدی بیدار کروانے کے لیے ان کو پیسے دینا پڑتے ہیں، انہیں نماز کے لیے بھیجنے، کپڑے تبدیل کرنے، یونیفارم پہننے، کھانا کھانے، غرضے کے ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی ان کو پیسوں کا لالچ دینا پڑتا ہے۔ یقین جانیے، ایسے بچے کبھی بھی خوشی کے حقیقی مفہوم سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ اور آپ المیہ دیکھیے کہ بچے اب ایسے اسکولز اور کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جہاں پر ہر جائز اور ناجائز طریقے سے حاصل کیے گئے نمبروں پر ان کو زیادہ کیش پرائز ملے، ان کو زیادہ رقم اور پیسے ملیں۔ جب تک بچے رشتوں، رشتہ داریوں، اقدار اور کردار کو پیسوں سے زیادہ ویلیو دیتے تھے، وہ رشتہ داریوں کو تعلق نبھانے میں وہ مزہ محسوس کرتے تھے، وہ انجوائے کرتے تھے، رشتہ داروں کے پاس آنے جانے میں انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی اور وہ خوشی کے مواقع کا انتظار کرتے تھے، وہ عید کا انتظار کرتے تھے کہ خاص طور پر عید کے دنوں میں ہم اپنے رشتہ داروں کو ملنے جائیں گے، ہم اپنے کزنز کو ملنے جائیں گے، ہم اپنے نانا نانی کو ملنے جائیں گے، اور والدین سے باقاعدہ مطالبہ ہوتا تھا کہ اس عید پر ہم نے کس کس رشتہ دار سے ملنے جانا ہے اور کس کس کے پاس ہم نے کتنا وقت گزارنا ہے، کس کزن کے پاس ہم نے کتنے دن رہنا ہے۔ جب تک بچے پیسوں کے لالچ سے بچے ہوئے تھے، بچے کافی حد تک کتابیں پڑھنے میں بھی دلچسپی محسوس کرتے تھے، بچے سگریٹ نوشی، پان تمباکو اور اس طرح کی بہت ساری خرابیوں سے کافی حد تک بچے ہوئے تھے، لیکن پھر ہر موقع پر بچوں کو پیسے ملنے لگے، بالخصوص عیدین کے موقع پر، اور پھر بچے تمام دوسرے ضروری کاموں اور رشتہ داریوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی فکر چھوڑ کر سب سے پہلے ان پیسوں کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ پیسے کسی مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھنا، جمع کرنا، یا پیسوں کو ان کے اصل خرچ کی جگہ پر خرچ کرنا، یا اسی طرح سے کسی مشکل وقت میں صحیح جگہ پر خرچ کرنا، اس کی تربیت نہ تو گھر میں ہے، نہ اسکول میں اس کی تربیت کا انتظام ہے، اور نہ ہی مسجد اور مدرسہ میں اس پر کبھی بات ہوتی ہے الا ماشاءاللہ۔ لہذا ان پیسوں نے بچوں سے عید کی حقیقی خوشیاں بھی چھین لیں، ان پیسوں نے بچوں سے رشتہ داریاں بھی چھین لیں، کیونکہ بچے عام طور پر جب ان کو پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ پیسے خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین سے علیحدہ ہونا، والدین سے دور ہونا پسند کرتے ہیں، وہ اکیلے میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ پیسے خرچ کرنا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان پیسوں نے بچوں سے ان کی صحت بھی چھین لی ہے، کیونکہ ان پیسوں کی وجہ سے بچوں کو اب بازار کی ٹافیاں، بسکٹ، لیز اور اس طرح کی بے شمار نقصان دہ چیزیں کھانے میں ان کو زیادہ مزہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ نمکو اور چٹپٹی چیزیں ان کو کھانے میں زیادہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور ماں کے ہاتھ کا تیار کردہ بنا ہوا کھانا اب ان کو مزیدار نہیں لگتا۔ ان پیسوں نے ہی بچوں کو بچپن سے ہی بہت ساری نشہ آور اشیاء سے متعارف بھی کروا دیا ہے۔ والدین اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ آپ کے بچے
ان پیسوں کی وجہ سے بھی بہت ساری یعنی نشہ آور اشیاء سے، سگریٹ نوشی سے اور بہت سارے ایسے کاموں سے متعارف ہو چکے ہیں، بلکہ شاید وہ اس کا تجربہ بھی کر چکے ہوں، کیونکہ وہ پیسے آپ کے سامنے خرچ نہیں کرتے کہ اس سلسلے میں کرنے کا کام کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو پیسے دینے سے، کیش پرائز دینے سے، اور بالخصوص عیدین کے موقع پر، عیدوں کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بچوں کو پیسے دینے سے آپ خود بھی رک جائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اچھے انداز میں آپ ان کو سمجھا دیں کہ ہمارے بچوں کو آپ نے کسی بھی خوشی کے موقع پر پیسے نہیں دینے، یا آپ نے کم از کم دینے ہیں۔ ان کو آپ خوشی کے موقع پر اگر آپ خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اور بہت سارے طریقے ہیں، لیکن بچوں کو آپ پیسے نہیں دیں۔ بچے پیسے لینے سے کیسے باز رہیں گے اور اپنے بچپن کی خوشیوں کو وہ پیسوں کے بغیر بھی انجوائے کیسے کر سکتے ہیں، بچوں کو یہ عادت ڈالنے کے لیے بہرحال آپ کو مطالعہ بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو ماہرین نفسیات سے بھی مشورہ لینا پڑ سکتا ہے، آپ کو ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو ریسرچ بھی کرنا پڑے گی، آپ کو بچوں کو وقت بھی دینا پڑے گا، اور بچوں کی پسند ناپسند کو حالات کے مطابق اور جو ان کے حق میں بہتر ہے اس کے مطابق ان کو موٹیویٹ کرنا، اور ان کی پسند ناپسند کو اگر وہ ان کے لیے مضر ہے، اگر وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کو آپ نے اپنے حق میں کرنا ہے، اور ان کو ان چیزوں کی طرف آپ نے لگانا ہے جو ان کے لیے مفید ہیں، ان کے لیے بہتر ہیں۔ اس کے لیے بہرحال ایز اے پیرنٹ آپ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی بہت ہی اہم ترجیحات، اپنے بہت ہی ضروری کاموں کی فہرست میں آپ اس چیز کو شامل کریں کہ میرے بچے بچپن سے ہی صرف پیسوں کو انجوائے کرنا نہ سیکھیں، اور ہر خوشی کو وہ پیسوں کی نظر سے نہ دیکھیں، ہر خوشی کو وہ صرف پیسوں سے انجوائے کرنا نہ سیکھیں۔ اپنے بچوں کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چنگل سے بچانے کے لیے ان کو پیسے دینا بند کر دیں، اور ہر خوشی کے موقع کو صحیح معنوں میں انجوائے کرنے کا طریقہ ان کو سکھائیں، ان کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہوں۔ ان کو رشتہ داروں کے پاس اگر بچے آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں امی جان ہمیں اس عید پر ہم یہ ساری عید گھر میں منائیں گے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ مناؤں گا، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، تو آپ کو اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے، آپ کو اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس بات پر تکلیف ہونا چاہیے کہ اب یہ بچے رشتہ داروں سے ملنے پر خوشی کیوں محسوس نہیں کرتے، اور اب یہ خوشی منانے کے دوسرے طریقوں کو اوائڈ کیوں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر جب آپ ان کو پیسوں سے بچائیں گے یا پیسے آپ دینا کم کر دیں گے یا بند کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے بچے کچھ دیر کے لیے روئیں، بچے آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں، بچے کھانا پینا بند کر دیں یا کم کر دیں، اور بچوں کی زندگی میں کچھ دیر کے لیے آپ کو کچھ تلخی برداشت کرنی پڑے، لیکن بچوں کی صحت بچانے کے لیے، بچوں کو حقیقی معنوں میں خوشیوں سے ان کو لطف اندوز کروانے کے لیے، اور ان کو رشتہ داریوں سے جو تعلقات ہیں، جو رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس بندھن میں بندھے رکھنے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ انتہائی سمجھداری اور دانش مندی سے ٹیکل کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر بہرحال آپ ایک سمجھدار ماں اور سمجھدار باپ نہیں کہلا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔